بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں سید محمد اظہر رحیم آپ کا اسٹرالوجر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ٹاپک ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے آپ کے لیے گائیڈ لائن کے طور پہ یہ پروگرام تیار کیا, اور آج میرے پاس پروفیسر ڈاکٹر رافعہ رفیق جو ایچ او ڈی ہیں اپلائیڈ سائیکالوجی کی, اور بہت ہی پڑھی لکھی اور پی آئی ڈی کی ہوئی انہوں نے. اور اس معاملے میں اکثر آپ صبح ٹی وی کے پروگراموں میں دیکھتے ہوں گے جو مارننگ شو آتے ہیں, یہ بڑا گائیڈ کرتی. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کیوں نہ میں اپنے جو میرے ویورز ہیں, جو میرے فینز ہیں, ان کے لیے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن لیں ان سے. تو آج انہوں نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ اتنی دور سے آپ آئی ہیں, آپ کو میں اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. تو آج میرا پروگرام یہ تھا کہ آپ سے پوچھوں کہ یہ سائیکالوجیکلی جو ہمارے ہوا ہے ایک اگریشن ایسا ہے عوام میں, اس کو ہم کیا آپ کرتے ہیں؟ جیسے سیالکوٹ کا واقعہ ہو گیا, مینار پاکستان کا واقعہ ہو گیا, یا آپ ڈرائیونگ کر کے آئی ہیں تو راستے میں موٹر سائیکلسٹ آپ کے ارد گرد یہ تھے, تو اس بارے میں پوچھنا پہلے میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گی, کیونکہ کل نا میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی, کیونکہ ہم لوگ تو ظاہر ہے اس فیلڈ کے نہیں ہیں, لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ جی آج یہ سیارہ ادھر شفٹ ہو کے چلا گیا, یہ ادھر, تو اس کی وجہ سے غصہ آئے گا, اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوگا. تو میرا نا مائنڈ میں ایک کوشچن آیا تھا کہ یہ سب چیزیں اگر سیارے ہی ڈٹرمن کرتے ہیں تو ہم سائیکالوجسٹ کا کیا کام ہوتا ہے اور کدھر آتا ہے؟ اس کا مطلب کہ آج میرا انٹرویو ہو رہا ہے. نہیں, جنرلی ہم کیونکہ ویورز کی چاہ رہے ہیں نا کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ نفسیاتی جتنے بھی عوامل ہیں, یا جو جیسے کہہ لیں کہ نیگیٹو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے چیزوں کا, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اسٹریس ہے, ایڈجسٹمنٹ کنسرنز ہے, یہ بہت زیادہ میں نے آپ کی ویڈیوز میں بھی دیکھی کہ یہ بہت زیادہ ہماری جو ستاروں کی موومنٹ ہے, کس جگہ کون سا گھر میں بیٹھا ہے, مجھے تو نام نہیں آتا ہے, لیکن یہ کہ ان سے بھی ڈٹرمن ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا کوشچن کیا ہے, اس بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹرالوجی جو ہے نا ڈیوائن نالج نہیں کہیں گے, جسے کہیں گے کہ ہم لوگ کوئی کشف ہوتا ہے, یا کوئی کہہ لیں کہ جی آنکھیں بند کرتے ہیں اور وہ دیوار کے پار دیکھ لیتے ہیں. اسٹرالوجی ایک سائنٹیفک نالج ہے, ایک موومنٹ آف پلانٹس ہے اور دیر انفلوئنس. مثال کے طور پہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ چاند کا جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے, سمندر کے مد و جزر اس پہ انفلوئنس ہوتے ہیں. تو ہم 9 سیارے, یعنی جس میں 7 پلانٹس ہیں اور 2 شیڈوز ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی ڈگریاں کرتے ہیں. اور یہ ایک کہہ لیں ڈگریوں کا کھیل ہے اور ان کے انفلوئنس ہے, یعنی اس کی ڈیفینیشن میں ایسے کہوں گا کہ انفلوئنس آف پلانٹس آن ہیومن بینگ ایز ویل ایز آن ارتھ. ٹھیک ہے, تو ابھی میں نمبر 1 سیارہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا ہم مون کی پوزیشن دیکھتے ہیں. مون ہم ڈیل کرتے ہیں ہمارے ایموشنز کو, ہمارے سینسٹیوٹی کو. اب جب اگر کوئی بائی برتھ مون نیگیٹو لے کے بیٹھتا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب وہ بندہ بچپن ہی سے بہت سینسٹیو ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ڈپریس ہونا شروع ہوتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے. اور وہ اچھا پھر اس کی اپنی مون ڈیل کرتا ہے والدہ کو بھی, وہ اپنی والدہ کے ساتھ بھی اریٹیٹ ہوتی ہے جو بھی بچہ ہے, اور والدہ اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے, والدہ اس کے ساتھ اس کو مار کٹائی, یہ اور پھر ایک خلیج آنی شروع ہو جائے. جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں یا جو بھی لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ڈپریشن کا شکار ہیں یا ہمیں سیڈ موڈ ہے, میں نے دیکھا کہ بچے کچھ واقعی ہی بائی برتھ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ چائلڈہڈ ڈپریشن اینڈ ڈپریشن ایٹ دا ٹائم آف برتھ, ایون کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, بہت سے ویورز کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ بچہ ڈپریشن کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے. تو میرا خیال میں شاید اس میں بھی کچھ عوامل ایسے ہوں گے کہ مدر کی وہ جو مون کی پوزیشننگ ہے اس کے اسٹارز کی, اس کی وجہ سے وہ بہت. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھیں نا, آپ اس علم کو آپ کے جو پڑھا لکھا علم کے ساتھ کورلیٹ کر رہا ہوں. یہ جو ہاتھ کی لہریں ہیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ویسے اس کی مٹھیاں باندھ ہوتی ہیں. اگر ماں ٹینشن میں ہے تو بچے کی مٹھیاں بہت ٹائٹ ہوتی ہیں, کیونکہ والدہ پہ آج کل پتہ ہے جب بھی ایک خاتون ایک گھر سے دوسرے گھر پہ جاتے ہیں وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت کم ریئر بچے ہوتے ہیں جن کو کمفرٹیبل ماحول. آپ دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آج کل ایڈجسٹمنٹ ایشوز بہت آ رہے ہیں ہمارے بچے. میں ابھی کل پرسوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہی تھی کہ بچوں جو ہماری ساری ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینیول ہے جس سے ہم نفسیاتی بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں, اسیسمنٹ کرتے ہیں, میں نے کہا اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے, اسپیسیفکلی پینڈیمک کے بعد.
تو یہ بھی تھوڑا سا مطلب یہ کہ میرا خیال میں ویورز کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ پینڈیمک کا کیا اٹ سیلف کوئی امپیکٹ ہوا ہے لوگوں کی نفسیات بہت زیادہ تو ہوا ہے، لیکن ستاروں کی روشنی میں بتاتا ہوں. اچھا وہ لائنیں موٹی ہوتی ہیں اور وہ بچے کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے گھریلو حالات اچھی نہیں تھی، آپ کی والدہ نہیں ٹھیک تھی، اگر مون اس کا نیگیٹو ہے. اور دوسرا سن ڈیل کرتا ہے آپ کے برین کو، آپ کی سوچوں کو. ان کیس اگر برین اس وقت آپ کا نیگیٹو لے کے پیدا ہوئے تو بچہ شروع سے وہ بڑا نیگیٹو، فکر مائنڈیڈ، غصہ، اور ہر وقت اس کے وہ کیا کہتے ہیں دماغ، وہ کہتے ہیں نالائق بچہ، یہ انڈرسٹینڈ کم کرتا ہے. ریپیٹیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں نا، دیکھیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی مائنڈ میں ایک طرح کی ریپیٹیٹیو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں. ایک تو ہیومن مائنڈ خود ہی جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹس زیادہ پروڈیوس کرتا ہے. یہ دیکھیں زیادہ اگر ہماری 90% تھاٹس ہیں نا تو کچھ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ 75% اینڈ ابو تھاٹس نیگیٹو ہی ہوتی ہیں. تو اسی لیے تو شیطان کو بڑا فائدہ ہو گیا تھا کہ وہ آسانی سے انسان کو اس طرح کیا تھا اس نے اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے، لیکن دو قسم کے یہ سن نیگیٹو ہوتے ہیں. ایک تو بالکل بندہ کہتے ہیں نا ڈل مائنڈ، جس کی لائنیں برین لائن پھلی ہوتی ہیں، اس پہ جتنا مرضی زور ڈالو، یا کسی غریب گھر پیدا ہوا تو وہ پڑھائی نہیں کر سکا تو وہ ایک کیٹیگری لہدا کرنے. اور ایک کیٹیگری جو آپ کسی پڑھے لکھے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی بعض بچے تھوڑے سے نالائق بھی پیدا ہوتے ہیں. وہ ان کی اس سے مراد آپ کی جو ہم ایم آر کہتے ہیں مینٹل ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے. یہ تو بیماری ہے نا، یہ تو بیماری انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، یا ویسے ہی سلو ہوتے ہیں. ویسے ہی سلو ہوتے ہیں گھر کے، کہتے ہیں نا 4-5 بچے 2 نالائق ہوتے ہیں، تو اس ٹائپ کے کہتے ہیں. ڈسیبلٹیز بھی شاید اس میں، ڈسیبلٹی کو تو آج ڈسکس ہی نہیں کرنا، آج ڈسیبلٹی کو ہم نیکسٹ ٹائم پہ وہ اس کی بھی ریزن بتاؤں گا. تو وہ بچے تھوڑے سے ڈال ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اگر کہتے ہیں جتنا دھکا لگاؤ نا، چابی دیتے نا تو کھلونا چلتا ہے، جہاں چابی ختم ہوتی ہے تو بچے اس لیول پہ چل جاتے ہیں. تو یہ سان ڈیل کرتا ہے ان کی سوچوں کو، ان کے اور آئی کیو لیول کو. ٹھیک ہے، میں آپ کوریلیٹ آپ کے کر، اس کے بعد مارکس آ جاتا ہے. اب بعض بچے جو ہوتے ہیں نا جن کا مارکس بہت پازیٹیو بیٹھا ہوتا ہے اور بڑے بولڈ ہوتے ہیں، اگریسو ہوتے ہیں، اور اگر مارکس ان کے اسینڈنٹ میں دماغ میں بیٹھا ہو تو بچے رولا بہت ڈالتے ہیں، ایک دم ریکٹ کرتے ہیں، اور اگر نیگیٹو ہو تو پھر چیختے بہت ہیں اور شور ڈالتے ہیں، اور پھر وہ بعض دفعہ تو وہ بہت بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، ابیوسو بیہیویئر. تو یہ بھی مارس ڈیل کرتا ہے. اب تیسرا سیارہ وینس ہے، اور وینس ڈیل کرتا ہے اس کی آرٹ، اس کی محبت، اس کا پیار، اس کا. اور وینس ڈیل کرتا ہے اگر بچے کا وینس اچھا بیٹھا تو دودھ بڑا پیے گا، والدہ کا دودھ بھی پیے گا، دوسرا بھی دودھ پیے گا. اگر کسی بچے کا وینس ہی نیگیٹو ہے بائی برتھ تو ماں کا دودھ بھی نہیں پیے گا اور دوسرا دودھ پیے گا، وہ کمزور ہوگا، کھاتا پیتا نہیں ہے، کھانے میں تنگ کرتا ہے، وہ اس کی وہ ڈائٹنگ ہیبٹس وہ نہیں ہوتی. اب یہ میں ذرا آپ کو ایکسپلین کروں تاکہ آپ ہمارے اس علم کے ساتھ کوریلیٹ کر سکیں. اب مرکری آ گیا، مرکری ڈیل کرتا ہے آپ کی آئی کی کو، انٹلیکچر کو، پڑھائی کو، یہ ساروں کو. اب اگر کسی کا مرکری اسٹینڈرڈ میں یعنی دماغ میں پازیٹیو بیٹھا تو اس کی اوریٹوریکل ایبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھا ڈبیٹر ہوتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے، اور سائنٹیفک بینڈ آف مائنڈ ہوتا ہے. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سکلز اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہانس ہوتی ہے. جیسے کہ اگر کوئی بندہ پہلے بہت اچھا مقرر نہیں ہے، بہت اچھا ڈبیٹر نہیں ہے، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ بہتر بولنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ ٹیچرز بھی ہیں. تو کیا اس میں بھی کوئی ستاروں میں چینج آتی ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ ایک تو آپ جس دن پیدا ہوتے ہیں نا اس دن آپ کا وہ فکس ڈیسٹنی جو لے کے پیدا ہوئی، اور آپ کو جو ہاروسکوپ بتاتے ہیں نا جس میں جو بھی بتا رہا ہوں مرکری اس کا، یہ اس کے بعد یہ سیارے کھڑے نہیں رہتے، یہ آپ کے سیارے گھومتے ہیں، اور ہر ایک کی ڈگری ہوتی ہے. مون جو ہوتا ہے نا وہ 52 آورز میں گھر چینج کرتا ہے، تبھی آپ کے پورے 2 دن بعد موڈ کی فلکچویشن بار بار آپ کا رہتا ہے. کبھی کبھی فیل ہوتا ہے جیسے کہ اب یہ سال چڑھا تو مجھے بڑا نا ایک لائٹ موڈ میں تھی میں، اور مجھے لگا کہ جی زندگی انجوائبل ہے، یہ ہے. پچھلے سال کافی تھا بندہ کام میں لگا ہوا، یہ چینج خود بخود آیا. میں مثلا مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ مون آپ کا اگر بائی برتھ نیگیٹو ہے اور اس کو جوپیٹر کی ٹرائن آ جاتی ہے تو بندہ بڑا موڈ اپنا ایلیویٹ کرتا ہے، اور پھر موڈ کو وہ خوش رہتا ہے کہ ساتھ میں بڑا خوش رہوں. تو یہ ایک پوری ایک اسی طرح باقی سیارے، جوپیٹر آپ کی ایجوکیشن کو، مرکری آپ کی ایجوکیشن کو، سیٹرن آپ کے پروفیشن کو بتاتا ہے. تو یہ لوڈو والا کھیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فکس ڈیسٹنی اور پھر گھومتے ہیں اس میں سے وہ چیئر وہ. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپلائڈ سائیکالوجی میں ایسٹرولوجیکلی بھی شعبہ ہونا چاہیے
کہ اس بچے کا آغاز کیسا ہے, اچھا کیسا ہے, اس کا پروفیشن کون سا ہوگا, اس کو کون سے شعبے میں جانا چاہیے اس کو. تو یہ چیزیں کیریئر کاؤنسلنگ میں بھی میرا خیال ہے اسٹریٹجی بہت ہیلپ کر سکتی ہے. اور اس میں مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ جیسے کچھ کلائنٹس کے ساتھ ہم بہت محنت کرتے ہیں, لیکن اتنی محنت کے باوجود بھی وہ ریزلٹس نہیں پروڈیوس ہوتے, اور وہی محنت اگر ہم کچھ اور کے ساتھ کریں تو میرا خیال میں کہیں نہ کہیں ایلیمنٹ اسٹرالوجی کا بھی ہونا چاہیے. تھوڑا میں اس میں بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس مثلا مثال کے طور پر ایک بچی میرے پاس آتی ہے شادی شدہ, اس کا مارس نیگیٹو, جب مارس نیگیٹو ہوگا تو وہ سمجھو کہ فزیکلی دور ہوگی, سن نیگیٹو تو ہسبینڈ کے ساتھ میچ پڑ گیا. اب اٹس اے ٹیمپریری فیز, اٹس اے میٹر آف 1 year 6 months یا 3 months. ہم اس سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں, بیٹا یہ 3-4 مہینے سیز فائر کر لو, نیچے آ جاؤ, اور اس کے بعد آپ نے کوئی سیز فائر نہیں کرنا, فائر نہیں کرنا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم میسیجنگ بھیجنے شروع کر دیتے ہیں, اور جو بیچ کا میڈیٹر ہوتا ہے نا وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے, جو میسج لے کے جاتا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں ہماری جو فیملی ایشوز آ رہے ہیں, لوگ مشورے بڑے غلط دیتے ہیں, جنہوں نے بیئر نہیں کرنی ہوتی سچویشن وہی بیچ میں میڈیٹر بنتے ہیں اور غلط مشورے دیتے ہیں. تو اس پہ نا میری ریسرچ کافی, وہ اگلے پروگرام میں, آج پروگرام لمبا ہو گیا تو آج کا, کیونکہ آپ نے میرا انٹرویو کیا, تو یہ سیارے جو ہے نا انسانی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, بٹ سبجیکٹ ٹو کے آگے ایکسپلین کرنے والا, انٹرپریٹیشن کرنے والا بندہ وہ پڑھا لکھا ہو اور پھر اس کو نالج ہو. اب ہمارے یہاں پہ یہ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو ان پڑھوں کے ہاتھ میں یہ چڑھ گیا, وہ انٹرنیٹ کھول لیتے ہیں, اس پہ وہ لکھا تھا, پھر اچھا وہ بجائے ان کی سائیکالوجی ان کی ٹھیک کرنے کی, ان کو اور ڈرا دیتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس ایسا بندہ آ رہا ہے جو بائی برتھ کسی ایسی چیز کے ساتھ پیدا ہوا ہے, تو آپ اس کو کس طرح بتاتے ہیں, کیونکہ کمیونیکیٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے اس کو, میں جو کرتا ہوں سب سے پہلے اس کو کہتا ہوں کوئی بات نہیں, لے کے پیدا ہوئے, اب اس کے حال بھی ہیں, ٹھیک ہے. اس کو اب ایک بچہ میرے پاس آیا, وہ 2 سال بہت اچھا تھا, 2 سال بعد ایک دم اس کی اسپیچنگ پاور ختم ہو گئی, بولنا کرنا. تو میں نے اس کے پیرنٹس کو کہا اب اس کو بابوں کے پاس مت لے کے جائیں, یہ 1.5 سال اسی طرح ہی کرے گا, بٹ یو ول ہیو ٹو اسٹرگل. آپ اس کو لے جائیں, اس کی اسپیچ تھراپی کرائے, اور اس کو لے کے اس کو سب خود بولے, محنت کرے. آپ نے بچے کو ڈس ایبلڈ سمجھ کے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ بچے کو اگر کچھ نہ کریں گے تو بچہ تو ڈس ایبلڈ ہو گیا. آپ کی بات سے مجھے نا ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ جو ہمارے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں جو ہے ہمارے لاہور میں ایک ادارہ ہے جس میں بہت سے پیشنٹس ادھر ہیں جو کہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں. تو اگر ہم ان کی اگر اسٹرالوجیکلی ہمیں ان کی ٹرو ڈیٹ آف برتھ پتہ چل جائے تو ہم یہ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ادھر ہیں تو ان کی کیا واقعی دے ور بورن ود سم تھنگ کہ جو وہ ادھر ابھی ہیں اور وہ نہیں ٹھیک ہو سکے. ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کو میں تھوڑا سا اس فکرے کے ساتھ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ میں نے اس پہ بڑی اسٹڈی کی. میرے بچے ڈاکٹر تھے تو ان کو میں مثلا گائنی کے گئے تو گائنی کے کہ یہ بچوں کا وہ لے کے آتے تھے ہاتھ کی اور ڈیٹ آف برتھ کے, یہ بچے سی سیکشن کیوں ہوا, یہ بچہ اس کو جانڈس کیوں ہوا, اور اس طرح کی ریسرچ. یہ آپ کی بات تھی کہ ہم کیس ہسٹری بنانی چاہیے. تو ناظرین آج ڈاکٹر صاحبہ نے, کیونکہ میں نے انٹرویو ان سے کرنا تھا لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے میرے ساتھ انٹرویو شروع کر دیا. میں نے ان سے ایک چیز ہم نے یہاں پہ ثابت کیا ہے کہ یہ اسٹرالوجی جو نا اپلائیڈ سائیکالوجی کا ایک حصہ سمجھ لیں آپ. یہ اس کے دے نو دی سولوشن ٹو ہاؤ گیٹ ریڈ آف آل دیز نیگیٹو تھنگس. اور ہم جو اس شعبے میں بتانے والے ہیں کہ یہ پیریڈ اس طرح آئے گا, اتنا پیریڈ رہے گا, اس کے بعد یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اور یہ اس پیریڈ کو کس طرح آسان کر دیں, یہ ان کا کام ہے. اگلے کسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ آج آپ نے, میں نے آپ کا انٹرویو لینا تھا, آپ نے میرا انٹرویو لے لیا. ہمارے ناظرین کو کوئی نہ کوئی میسج تو ضرور دیا ہوگا آج. اللہ حافظ.